بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ان کی صحیح سمجھداری اس وقت ظاہر ہوئی، اگر موقع ملا تو آگے کی مجلسوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ دونوں بڑے سمجھدار ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا کہ نبی کے میزبان کون بنے؟ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی حضرت ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنے۔ ہوا یہ کہ ایک دن دونوں اوپر کی منزل میں تھے اور بڑے احتیاط سے رہا کرتے تھے، چلنے میں پھرنے میں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پانی کا مٹکا پھٹ گیا اور پورا پانی چھت پر بہنے لگا۔ ظاہر بات آج کے ساتھ سیمنٹڈ چھت تو ہوا نہیں کرتی تھی، مٹی کی ہے، لکڑی کی ہے، فوس ہے، یہی سارا کچھ رکھا رہا کرتا تھا۔ اب انہیں خطرہ ہوا کہ پانی کو اگر ایسے چھوڑ دیا گیا تو کیا ہوگا؟ خطرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ان کے پاس جو لحاف تھا، صرف ایک اوڑھنے کے لیے لحاف تھا، اس لحاف کو جلدی سے لا کر کے دونوں میاں بیوی پانی کو صاف سکھانے لگے۔ اب جب اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ پھر ہوا کیا، ایک دن دونوں میاں بیوی چھت کے اوپر ہیں کہ اچانک خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہوں اس کی چھت پر ابو ایوب چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے یہاں آرام فرما رہے ہوں، کنارے چلے گئے۔ پھر خیال ہے کہیں ابو ایوب اللہ کے رسول یہاں تو نہیں ہے، پھر اس طرف چلے گئے۔ پوری رات ایسی گزار دی اور بالکل کنارے ہو کر کے وہ رات گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اے ابو ایوب، مجھے معلوم ہے لیکن نیچے کی منزل میں میرے لیے رہنا آسان آرام ہے، لیکن حضرت ابو ایوب نے اس وقت کہا تھا لا اعلو سقیفۃ انت تحتها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چھت کے نیچے آپ ہوئے میں اس چھت پر آج کے بعد سے نہیں رہ سکتا، میں کوئی دوسرا گھر دوسری جگہ دیکھ لوں گا لیکن آپ کے جس چھت کے نیچے ہوں گے اس پر میں اب نہیں رہ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں سے مجبور ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے۔ کہاں؟ اوپر کی منزل میں۔ وہاں پر جیسے کہ ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ رہے یا اس سے زیادہ رہے، اس کے بارے میں کوئی تحدید نہیں کی جاتی، لیکن اس چیز کو یہیں پر روک کر کے میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم چیز رکھنا چاہتا ہوں، اور پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ دیکھیے، مہاجرین مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ 1 2 یا 10 20 کی تعداد میں نہیں تھے، ان کی تعداد کافی تھی، 100 سے اوپر بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، اور یہ بھی تھا کہ تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اور مدینہ منورہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی آبادی نہیں تھی جہاں اتنے لوگ آسانی سے کھپ سکیں۔ نہ آج کے لحاظ سے ایسے ہوٹل بنے ہوئے تھے، آج کے لحاظ سے نہ ایسے ہوٹل بنے ہوئے تھے، نہ ایسے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے کوئی قیام کی جگہ کوئی سرائے بنی ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ مہاجرین کے سامنے تھا، بلکہ بڑے مسائل تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس لیے کہ مہاجرین مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، ان کے رہنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، ان کے لیے بڑے مسائل تھے کہ جس جگہ سے آئے ہوئے تھے اس کی آب و ہوا کا مسئلہ اور تھا، یہاں جو آئے تھے یہاں کی آب و ہوا اور تھی، اپنے دوست اور اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے اور ایک ایسی جگہ آئے تھے جہاں بالکل اجنبی تھے، یہاں کوئی پہچان کا بھی آدمی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار کوئی دوست نہیں تھا، اور جس جگہ آئے ہوئے تھے یہاں کے سارے لوگ یہی نہیں کہ ان کے موافق تھے، ان کے موافق بھی لوگ تھے اور ان کے مخالف بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے اہم مسائل تھے،
جن میں سے 4 مسئلے ساتھیوں ذرا قابل غور۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مہاجرین جو اتنی تعداد میں آئے تھے ان کے جائے قیام کا کیا انتظام کیا جائے، ان کے جائے قیام کا انتظام کیا کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس جگہ سے آ رہے ہیں آب و ہوا کا جو فرق پڑ رہا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوگا، لوگ آ کر کے بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار ہونا شروع ہوئے جیسا کیا کہ آپ کو بتائے مسئلہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا چند دن کے لیے، تو وہاں سب سے پہلے ایک اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، جیسے پچھلی مجلس میں آ چکا ہے، یعنی مسجد کی۔ اپنے انتظام سے پہلے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اس کا انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ تو مسجد کا مسئلہ تھا۔ اور چوتھا جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ یہود کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ یہود بھی وہاں پر آباد تھے اور اپنے کو سب سے اچھا سمجھتے تھے، اور اقتصادی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھے، اچھی جگہیں جو کھیتی کی تھیں وہ ان کے قبضے میں تھے، اور وہاں مکے میں وہ قلعوں کے مالک تھے، ایک دو نہیں بلکہ کئی قلعے یہودیوں کے وہاں پر بنے ہوئے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے تو وہاں پر یہودیوں کے 70 محل کا ذکر کیا، ایک دو نہیں۔ تو گویا ان کے ساتھ بھی ہم کیسے نپٹے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ تھا۔ لہذا ان 4 چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے کس طریقے سے اس مسئلے کو نپٹایا ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز جہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے قیام کے لیے جو انتظام کیا ہے اس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے حل کیا۔ اس مسئلے کو آپ نے 3 طرح سے حل کیا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں سے بعض کو بعض کا بھائی بنا دیا، بعض کو بعض کا بھائی، اور یہ رشتہ اتنا قوی ہو گیا ہے، اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ یہ رشتہ سگے بھائیوں کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اخوت کا۔ ویسے بھی مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن یہ اخوت عام ہے، ہر ایک کے درمیان ہے۔ لیکن ایسا رشتہ آپ نے قائم کیا کہ گویا اب یہ تمہارے سگے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، گویا تمہارے گھر میں بھی اس کو اب حصہ ملنا چاہیے۔ اور ہوا بھی یہ کہ اگر دونوں بھائیوں میں ایسی بھائی چارگی ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کرایا، اور تقریباً 100 مسلمان مہاجر اور انصار ان دونوں کے درمیان آپ نے بھائی چارگی کروائی تھی، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ رشتے اخوت آپ نے قائم کیا تھا۔ ان میں ایسا تھا کہ اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو ایک دوسرے کے کیا بنتے؟ بھائی بھی بنا کرتے تھے، وارث بنا کرتے تھے، بلکہ ان کے مال کے مالک بنایا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، اور انصار نے خوبی ہے ساتھیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ مہاجرین جو آئے ہوئے تھے اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ آپ ہندوستان پاکستان سے آئیں، آپ کو کسی ایسے جگہ رکھ دیا جائے جہاں نہ کوئی آپ کی زبان سمجھنے والا ہو اور نہ آپ کے ساتھ بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا ہو، تو آپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ رہا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو آپ کا گھر اور آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے کثرت سے یاد آئیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے اور واپس جانے کے بارے میں پروگرام بنانا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ تھا مہاجرین کے ساتھ، کچھ بھی ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے ساتھی، اپنے گھر کی محبت ان کے بھی دل میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رشتہ داری کرا دی، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔
بہت بڑا مسئلہ کہ اب تمہارے سکھ دکھ میں یہ تمہارا بھائی شریک ہے، جو وہ کھائے گا وہ تمہیں کھلائے گا، بلکہ اپنے سے اچھا تم کو کھلائے گا، جہاں وہ رہے گا وہاں تمہیں بھی رکھے گا۔ گویا مکمل طور پر اب تمہارے بھائی کے طریقے سے اس کا یہ مقصد تھا۔ اور اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انصار کو ایسی خوبی دی تھی کہ انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ساتھیوں، ایک دن، 2 دن، 3 دن ایک چیز چل سکتی ہے، ہفتے 10 دن ایک چیز دن چل سکتی ہے، لیکن سالہ سال یہ چیز چلتی رہے۔ اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے تو لوگ بڑی آسانی سے دوستی کر لیتے، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اپنی طرح ہو یا اپنے سے زیادہ ہو یا اپنے سے کچھ کم ہو، لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے دوست کون بناتا ہے؟ خود ہی سوچیں۔ آپ بہت کم لوگ ملیں گے جو ہے نا، اسی لیے وہ عربی فارسی کا ایک شعر ہے، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ می گردد، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ می گردد، سراہی چونت شود خالی جدا پیمانہ می گردد۔ مشکل کے وقت میں جو اپنی پہچان کا رہتا ہے وہ بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، روتو ہوں سے آنکھ ملاتا نہیں کوئی، روتے ہوئے سے آنکھ ملاتا نہیں کوئی، تو بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ می گردد، سراہی چوں شود خالی جدا پیمانہ می گردد۔ سراہی جب خالی ہو جاتی ہے تو پیالہ اور پیمانہ بھی اس سے کیا ہے؟ جدا ہو جاتا، وہاں پر نہیں رہتا۔ تو مالداروں کے ساتھ جس کے پاس کچھ ہو اس سے دوستی اور بھائی چارگی یہ تو بہت سے لوگ قائم کر لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، سارا کچھ چھوڑ کر کے آیا ہے، نہ زمین ہے، نہ گھر ہے، نہ مال ہے، صرف اس کی اپنی جان ہے، اسے کون اپنا؟ لیکن انصار کی خوبی یہ تھی، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس خوبی سے نوازا تھا کہ ان کے اندر 3 صفت ایسی پائی جاتی تھی جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ 3 صفت، اور قرآن مجید میں ان کی 3 صفات کا بڑے وضاحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ جو لوگ مہاجرین سے پہلے یہاں پر اپنا گھر بنائے، یعنی جن کا گھر ہے اور یہاں کے لوگ مومن ہوئے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفات یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے وہ محبت کر رہے ہیں۔ ایک محبت ساتھیوں ہوتی، وقتی طور پر جذباتی ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم کسی دکھی کو دیکھیں گے، کسی روتے ہوئے کو دیکھیں تو ہمارے دل میں کیا ہے؟ محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن یہ جذبہ دیر تک قائم نہیں رہتا ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کسی روتے ہوئے کو اپنے گھر میں آپ 1 ہفتے کے لیے رکھ لو تو فوری طور پر جذبات، ہم بہت کچھ دے دیں گے اس کو جو ہم سے ہو سکے گا، لیکن بالاستمرار اس کے ساتھ رہنا یہ کیا ہے؟ یہ محبت کافی نہیں ہے۔ یہ محبت تو ہر ایک کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ وہ محبت کام کی ہے جو شروع ہو تو آخر تک باقی رہ جائے، اور انصار کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ یحبون من ہاجر الیہم، ساتھیوں یہ یہاں تک پائی جاتی تھی کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 7 سال گزر گئے ہیں اسی حالت میں، اور انصار بھی کوئی بڑے مالدار نہیں تھے، اس لیے کہ سارے اقتصادی امور کے اوپر یہودیوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ لیکن جب خیبر کا مال تقسیم ہونے لگا ہے تو انصار نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائیوں میں تقسیم کر دیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ محبت دیکھیے، 7 سال کے بعد ساتھیوں، 1-2 منٹ کی بات نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی محبت کے جذبات کسی روتے ہوئے کو دیکھ کر کسی دکھی سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم بھی وقتی طور پر اسے اٹھا کر ہاسپٹل، لیکن اگر ہاسپٹل میں 1 دن اس کے ساتھ رہنے کا معاملہ آ جائے تو کوئی رہے گا؟ جی ہیں کہ نہیں؟
تو وقتی طور پر جذبہ ہر ایک کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جذبہ باقی رہ جائے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہی ہے اصل محبت، یہی اصل دوستی ہے۔ تو دیکھیے 7 سال کے بعد بھی، 1-2 سال نہیں 7 سال کے بعد جب خیبر کا مال تقسیم ہونے لگا تو انصار نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے انصاری بھائیوں کو، ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیا جائے۔ تو پہلی صفت ان کی یہ بیان کی، یحبون من ہاجر الیہ، جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا۔ ہمارا حال ساتھیوں یہ ہے، آپ لوگ جو واللہ جو سمجھدار ہیں ذرا غور کریں۔ ایک ہمارا دوست آیا، ہم سے کوئی چیز مانگ لیا، اس کا لحاظ کرتے ہوئے وقتی طور پر جذبے میں آ کر کے اسے ہم نے دے تو دیا، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن نہیں گزرتے ہیں کہ دل میں ارے لے تو گیا ہے لیکن پتہ نہیں کہ وہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ، ہر آدمی جو سمجھدار ہے وہ اگر اس پر غور کر لے تو ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، خواہ اپنے محبوب سے محبوب ترین آدمی کے اندر بلکہ اگر اپنے بچے کے علاج کے لیے بھی دیتا ہے، پھر بھی 2-4 دن کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں اتنا پیسہ بلا وجہ خرچہ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ حالانکہ حقیقی محبت کی یہ خلاف ہے، جو کچھ نکل گیا کسی کے لیے وہ نکل گیا، اس کے بارے میں سوچنا کیا؟ اور انصار کی یہ خوبی تھی ساتھی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ، اس لیے میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حق بیان کرنے والا اور کوئی زیادہ نہیں ہوگا، ہے کوئی جو اللہ سے زیادہ حق بیان کرے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ دے دیا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی خلش نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں، اب تمہارے گھر میں رہیں گے، تمہارے گھر کے آدھے مالک بنیں گے، تمہارے ساتھ کھائیں گے، یہ نہیں کہ خوشی میں وقتی طور پر جذبے سے قبول کر لیا بعد میں افسوس ہو اس پر، نہ افسوس نہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوں، پریشان حال ہوں، اور یہ بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے کہ خود نہ کھائے اور دوسرے کو کھلا دے، یہ چیز کیا ہے؟ بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ تو انصار کے اندر اللہ تعالیٰ نے تینوں خوبیاں ایسی رکھی تھیں جو نادر شاذ و نادر ہی دنیا کی تاریخ میں کبھی پیش کی جا سکتی ہے۔ ساتھیو یہی وجہ تھی کہ آپ تاریخ میں اس کے بڑے شواہد پڑھتے رہے ہوں گے، صرف ایک مثال میں دیتا ہوں جو میرے نزدیک سب سے بڑی تعجب ہے، اور اگر آپ انسانی نفسیات کا مطالعہ کر لیں تو یقیناً یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ انہوری ہے، لیکن ہوئی صحابہ کرام کے زمانے میں، یہ چیز انہونی ہے لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربیع انصاری تھے اور عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر تھے، دونوں میں بھائی چارگاہ قرار دیا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ سعد بن ربیع نے کیا کیا؟ سیدھے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کہ ہمارا دوست کون ہے، ہم اس کو لے کر کے جائیں۔ آپ کوئی بھی سفر کریں، حج کے سفر پر، عمرے کے سفر پر، تو ہر آدمی کس کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ جی اپنے دوست کے ساتھ۔ تو وہاں یہ چیز نہیں تھی، جس کا ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑا دیا خلاص وہ ہو گیا، اپنا دل اس پر لگ گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں انصار میں مالدار ترین لوگوں میں، یہ میرا گھر ہے، اسے آج سے آپ 2 حصہ کر لیجیے۔ ساتھیو یہاں تک تو بات کسی قدر قابل قبول تھی۔ اس کے بعد کیا کہا سعد بن ربیع نے؟ کہا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے۔ ساتھیو میں اس لیے کہتا ہوں کہ انہونی سی بات ہے،
ان میں سے جو آپ کو پسند آئے آپ اس کو پسند کر لیجیے، اسے میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اسے شادی کر لیجیے۔ انصار نے یہاں تک پیش کیا تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، صرف مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے، بس مدینہ منورہ میں بازار کہاں، وہ راستہ مجھے آپ دکھا دیجئے، میں اپنا خرچ چلا لوں گا۔ تو دوسرے دن مدینہ منورہ کے علاقے یعنی حدود ہی میں ایک یہودیوں کا قبیلہ جیسا کہ آگے آئے گا آباد تھا، بنو قینقاع، اور یہ مالدار اور سنار لوگ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں جانے لگے اور چند ہی دنوں میں ماشاءاللہ انہوں نے شادی کر لی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہاجرین کے ٹھکانے کے لیے پہلی صورت یہ اپنائی کہ آپ نے بھائی چارگے کا، تو انصار نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ دوسری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ انصار، آپ نے یہ رکھی انصار میں جس کے پاس ایک سے زائد گھر تھے، وہ گھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ یہ گھر آپ کے پاس ہے، آپ جس ہمارے مہاجر بھائی کو دینا چاہیں دے دیں۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ ان کا کوئی بھائی بن گیا تھا تو اسے اپنے گھر میں رکھا تھا، یہ اس کے علاوہ مرحلہ۔ اگر ان کے پاس کوئی دوسرا گھر تھا تو گھر کس کے حوالے کیا؟ یہ نہیں کہ ہم اپنے انصاری بھائی کو دے رہے ہیں، یہ نہیں، اپنے انصاری بھائی کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، انہیں دوسرا گھر نہیں دیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے۔ انصار اگر ہمارے پاس کوئی زیادہ گھر ہے تو آپ نے کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کر دیا کہ آپ جس کو چاہیں وہ۔ یا کسی انصاری کے پاس اگر کوئی زمین تھی اور وہاں پر گھر بن سکتا تھا، اس لیے کہ ہر زمین گھر بنانے کے لائق نہیں ہوتی، اگر گھر بنانے کے لائق کوئی زمین تھی تو اس زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کر دیا، کہا لیجئے، اس پر جس کو دینا چاہیں اور جس کے لیے آپ گھر بنوانا چاہیں بنوا۔ اور مدینہ منورہ میں کچھ زمین ایسی تھی جسے ہمارے ہاں زمین کیا کہتے ہیں؟ بنجر زمین۔ بنجر زمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت، قائد وقت، مصلح وقت، امام وقت ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کے لیے آپ نے جو آئے تھے ان کے لیے گھر، تو گویا مسلمانوں کی رہائش کا یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا۔ لیکن اتنا بھی ابھی پورا مسلمانوں کی رہائش کے لیے نہیں ہوا تھا۔ یہ صورت بھی یعنی انصار نے اپنے گھر میں بھی رکھا، اپنے گھر بھی دیے، اپنی زمین بھی دی، اور جو بنجر زمین تھی اس پر مکان بھی بنوائے گئے، لیکن ایسا سلسلہ مہاجرین کے آنے کا جاری تھا، برابر آ رہے تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ ہجرت کر کے آیا جایا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کافی نہیں سمجھا۔ تو کیا کیا؟ جیسے آگے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی تو وہاں پر ایک چبوترا بائیں طرف بنوا دیا، اسے صفہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ صحابی جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے، غیر شادی شدہ ہوتے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرا دیتے تھے۔ دوسرا مسئلہ ساتھیوں جو آب و ہوا کا تھا، یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں رطوبت تھی، اور یہاں کی آب و ہوا کھیتی وغیرہ کی وجہ سے اتنی صاف اور نقی نہیں تھی جیسے مکہ مکرمہ کی آب و ہوا۔ مکہ مکرمہ کی آب و ہوا خشک تھی اور صاف ستھری تھی، وہاں کوئی کھیت وغیرہ، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ کے بغل ہی سے ایک وادی گزرتی تھی جس میں گندا پانی رہا کرتا تھا، اس کی وجہ سے بیماریاں اور مدینہ منورہ میں، اسی لیے پورے علاقے میں مدینہ منورہ کی زمین بیماری کے لیے مشہور تھی کہ یہاں سب سے زیادہ وبائی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ہجری میں جب عمرہ کرنے گئے، عمرۃ القضا جسے کہا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ
قصہ لمبا ہے، آگے وہ موضوع آئے گا. تو قریش نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ کیا کہا قریش نے؟ کہ کچھ ایسے لوگ عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں جنہیں یثرب کے بخار نے توڑ کر کے رکھ دیا ہے نا شیخ؟ یثرب کے بخار نے انہیں دبلا کر دیا، انہیں کمزور کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کیا کہا کہ طواف کے 4 چکروں میں کیا کرنا ہے، 3 چکروں میں کیا کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے، اور وہ بھی پہلوانوں جیسی دوڑ، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم کمزور نہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ مکے تک معروف تھا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین کیا ہے، بیماری کی جگہ. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین وبائی بیماریوں کا اڈا تھا. اسی لیے صحابہ کرام جب وہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو عمومی طور پر لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، حضرت عائشہ بیمار ہو گئی. وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب مجھے آنے کے 6-7 مہینے کے بعد مجھے رخصت کیا جانے لگا تو اس وقت بخار کی وجہ سے میرے سر میں صرف اتنے بڑے بڑے بال رہ گئے تھے، بس اتنے بڑے بڑے بال رہ گئے تھے. بلکہ صورتحال یہ ہوئی کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ، اور یہ چیز 1-2 مہینے نہیں بلکہ یہ مہینوں کھینچ گئی، جس سے مہاجرین بڑے پریشان ہو گئے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. سے بخاری شریف میں کہ آدمی اپنے گھر میں صبح تو کرتا ہے لیکن موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی، پتہ نہیں یعنی کب اس کا انتقال، یعنی بیماری کی وجہ سے پتہ نہیں کب ہمارا انتقال ہو جائے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگنایا کرتے تھے، کاش کے الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ، کاش کہ وہ موقع آتا کہ مجھے ایک رات بھی مکے میں گزارنے کا موقع آ جاتا، کہ حولی اذخر و جلیل، کہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل 2 قسم کے گھاسیں ہیں، وہ گھاسیں ہمارے، اور کہتے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو امیہ پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو فلاں پر جس نے مجھے مکے کی صحت مند زمین سے نکال کر کے اس وبا والی زمین میں آنے پر مجبور کیا ہے. ساتھیوں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس کی مثال لیجئے، ہم میں اور آپ میں سے کوئی اپنے ملک سے سعودیہ آئے اور آتے ہی بیمار پڑ جائے تو جی اس کو کیا کیفیت ہوگی؟ وہ جہاں ایک دن رہنا بھی چاہے گا وہ کیا کہے گا؟ بس مجھے بھیج دو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اپنا ملک، اپنی جگہ، اپنا گھر اسے یاد آنا. تو اب خطرہ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مہاجرین کے دل میں یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ دوبارہ ہم واپس جائیں گے. اور خاص طور سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب یہ شعر پڑھنے لگے کہ کاش کہ مجھے وہاں رہنا نصیب ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا من مکہ او اکثر. اے اللہ تعالی ہمارے دل میں مدینے کی بھی محبت ویسے ہی ڈال دے جیسے مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے. اے اللہ تعالی اس شہر کی، اس علاقے کی بیماری کو یہاں سے دور کر کے کہیں اور ڈال دے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ منورہ سے اس قسم کی بیماریاں دور کہیں جا کر کے پڑی. جحفہ کے علاقے میں جہاں آج راغب ہے، یہاں تک کہ وہ جحفہ جو آبادی تھی وہ ویران بھی ہو گئی. تو عرض کرنے کا مقصد دوسرا مسئلہ بہت پریشان کن تھا، کیا؟ آب و ہوا کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے آب و ہوا کو بھی درست کر دیا. تیسرا مرحلہ نماز کے لیے مسجد کا تھا. جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو کھلے عام عبادت کی اجازت نہیں تھی.
صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی دو ایک صحابہ حضرت ابوبکر تھے جن کی ایک اپنی اہمیت تھی اور شان تھی، اور جو کافروں کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے، وہ تو کھلے عام آ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، باقی دوسرے لوگ چھپ چھپا کر کے اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے۔ نماز پڑھنا ہے تو بلکہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا ہوتا تھا، نماز وغیرہ کے طریقے تو لے کر کے چھپ کر کے انہیں نکل جاتے تھے کہیں گھاٹیوں میں آبادی سے دور جا کر کے وہاں تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ چلے آئے تو مدینہ منورہ میں اب اس قسم کی کوئی الجھن اور پریشانی نہیں تھی۔ لہذا ہوا یہ کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کہ یہاں بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی بنیاد وہیں پر رکھی گئی جہاں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، جہاں آج مسجد نبوی آباد ہے، جہاں آج مسجد نبوی قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ویران زمین تھی اسے آپ نے برابر کر دیا، جو قبریں تھیں انہیں آپ نے اکھڑوا کر کے پھینک دیا، کھجور کے جو درخت تھے اسے آپ نے کاٹ دیا، اور جن انصار کے سہل اور سہیل دو یتیم بچوں کی زمین تھی اور اسعد ابن زرارہ کے زیر پرورش تھے، آپ نے ان سے اس زمین کا سودا کیا۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت دے کر کے ہی ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے۔ چنانچہ جو معاملہ طے ہوا آپ نے وہ قیمت ادا کی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ ابو ایوب انصاری نے علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کی وہ جو زمین تھی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اسے قیمتاً لی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد 100 ہاتھ لمبی تھی اور 100 ہاتھ کی تقریباً چوڑی تھی، اتنی ہی تھی۔ 100 ہاتھ، ایک ہاتھ جو اندازہ لگایا جاتا لغت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے یہ تقریباً 64 یا 67 سینٹی میٹر ہوا کرتا ہے۔ کتنا؟ 64 یا 67۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسجد رہی ہوگی یہ مسجد تقریباً یعنی 60 میٹر سے زیادہ اس کی لمبائی رہی ہوگی، 60 میٹر سے زیادہ اس کی لمبائی رہی ہوگی۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص اندازہ لگانا چاہے، ہم نے اندازہ لگایا ہے تقریباً یہ جو پلر ہیں، یہ مسجد نبوی جو اصل آپ نے رکھی تھی وہ تقریباً 9 یا 10 پلر ہیں، وہ کھمبے، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگ بھی اگر اندازہ لگانا چاہیں تو جا کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جتنی لمبی اور جتنی چوڑی آپ نے مسجد بنوائی تھی وہ جو آخری کھمبا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک مسجد تھی اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرے الفاظ میں ایسے اوپر کے حصے میں لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اندازہ آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں مسجد کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی اس مسجد کی دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے اینٹ کی رکھی تھی، آپ نے کچے اینٹ کی، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کچے اینٹ کیسے دیوار بنائی جاتی، اس کی کیسے جڑائی ہوا کرتی، آج تو خیر وہ چیز نہیں رہ گئی۔ اور دروازے کے جو دونوں بازو رکھے آپ نے اسے پتھر کے بنائے تھے، اسے پتھر کے، اور اس کی چھت جو آپ نے بنائی کھجور کے پتوں سے آپ نے اس کی چھت بنائی، اسی لیے جب بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی ٹپک کر کے نیچے آیا کرتا تھا۔ اور آپ نے فرش کس چیز کی بنائی تھی جسے آج یہاں کی طرح بطحا نہیں کہتے، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں والی۔ آج سے اگر کوئی لوگ 25 سال 30 سال پہلے سعودیہ میں آئے ہیں تو یہاں کی بعض مسجدوں میں اس کا انتظام تھا، اب تو ختم کر دیا گیا ہے، بعض مسجدوں میں اس کا انتظام تھا، یہ چھوٹی چھوٹی کنکڑی رہا کر، بڑی چھوٹی چھوٹی کنکڑی، اسے بچھا دیا جائے تو اس کو خوبی کیا ہے ساتھیوں کہ پیر میں وہ بھی چپکتی نہیں تھی، مٹی اس میں نہیں رہا کرتی تھی، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ گرمی وغیرہ میں زیادہ گرم
اور نہ سردی میں زیادہ ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، تو وہ بہت مناسب تھی، فرش اس کا بچھا دیا گیا تھا، اور اس جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ تقریباً 3 ہاتھ اندر سے بنیاد کھودی گئی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے، جس روایت میرے نزدیک مشکوک ہے، کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ رکھی، اس کے بعد دوسری اینٹ حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی، تیسری اینٹ حضرت عمر فاروق نے، اور چوتھی حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد یہی لوگ خلیفہ بنیں گے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد کی بنیاد میں آپ نے ایک اور حکمت سے کام لیا تھا، اور اس پر توجہ دینا چاہیے ساتھ۔ جو آدمی، دیکھیے جذبہ ہر ایک کو تھا کہ ہم مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ صحابہ کرام، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مٹی اور گارے اور پتھر اٹھایا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام منع فرماتے تھے۔ اور ایک صحابی تو وہ تھے کہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایک ایک اینٹیں لے کر کے جا رہے ہیں، میں 2 اینٹیں لے کر کے جاؤں گا، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے، لیکن آپ یہ کام نہ کریں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم بیٹھے رہے اور سارے لوگ۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوا ساتھیوں، وہ کیا کہ جو صحابی مشغول تھے، جن کی کھیتیاں تھیں، جن کے کاروبار تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ آپ کام کریں اور ہم بیکار بیٹھے رہیں اور ہم اس میں شریک نہ ہوں۔ تو سارے لوگ بڑھ چڑھ کر کے، اسی لیے ساتھیوں مسجد کی تعمیر میں مشکل سے 14 دن لگے تھے، 14 دن پوری مسجد تعمیر ہو گئی، اس لیے کہ ایک دو آدمی سارے کے سارے لوگ کام میں جڑ گئے تھے۔ اور وہاں پر آپ نے یہ حکمت سے کام لیا تھا کہ جو آدمی جو کام بہترین کر سکتا تھا، آپ نے وہ کام اسے سونپا۔ جو آدمی، اس لیے کہ دیکھیے بھائی، دیوار بنانے کا معاملہ ہے، لائیے میں بھی اینٹ رکھتے چلا جاؤں گا، لیکن میرے رکھنے میں اور ایک میسن کے رکھنے میں فرق ہوگا نہیں؟ فرق ہوگا نا فرق؟ اس کی جڑائی اور ہوگی اور ہماری جڑائی، ہماری کہیں آگے نکلی ہے، کہیں اس طرف سے، کہیں ادھر ٹیڑھا، لیکن اس کی جو ہوگی بالکل۔ تو جو آدمی جس کے لائق تھا، آپ نے اسے وہ کام سونپا ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حنفی صحابی بھی تھے۔ ایک صحابی کون تھے؟ حنفی صحابی بھی تھے، لیکن وہ حنفی نہیں جو آج اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی بنو حنیفہ یمامہ کے رہنے والے تھے، بنو حنیفہ کے یمامہ کے، جہاں پر آج الخرج، الریاض اور الخرج کے بیچ کا جو علاقہ ہے وہ یمامہ کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہاں سے گئے ہوئے تو اسلام قبول کیے تھے، ان کا نام تھا طلق ابن علی الیمامی الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسجد کی بنا میں شریک ہوئے تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ انہیں تو مٹی گارا ملانے کا اور اینٹ کے جڑائی کرنے کا بڑا بہترین ڈھنگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ سب چیز تیار کر کے ان کے سامنے رکھو اور انہیں جڑائی کرنے دو، اس لیے کہ یہ بہترین قسم کی چنائی کرتے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی کوئی کام کرے تو اس کو اچھے انداز سے کرے، اس کو اچھے ڈھنگ سے کرے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنازے میں تشریف لے گئے، ایک علامہ البانی نے اسے صحیحہ میں نقل کیا ہے، ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو آپ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، آپ قبر کے دہانے پر بیٹھے، آپ نے کہا ذرا ادھر سے تھوڑا سا مٹی لو، ادھر سے برابر کرو، یہاں دیکھو نیچا ہے، یہاں یہ ہے، یہ بیان کرنے لگے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ دیکھو اس سے میت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر ٹیڑھی رہے، کہیں سے اونچا رہے، نیچے رہے، اس سے میت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرے تو اچھی طریقے سے کام کرے، ہے نا؟ تو ساتھیوں یہ شرعی چیز ہے، آپ کو کپڑا پہننا ہے نا، تو ذرا مناسب پہنیے، پریس کر کے پہنیے، یہ نہیں کہ جیسے ہوا اسے پہن لیا۔ آپ کو بال رکھنے ہیں تو ڈھنگ سے رکھیے، یہ نہیں کہ کوئی ادھر لٹک رہا ہے کوئی اس طرف ہے نا، بال ہے رکھے ہو تو کنگھی کیجیے،
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو کیا کرے، اس کو اچھی طریقے سے کرے. تو یہ حکمت آپ نے وہاں پر رکھی کہ جو صحابی جس کام کے لائق تھے آپ نے انہیں وہی کام سونپا ہے. تو اس طریقے سے 14 دن میں مسجد تیار ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کا بھی مسئلہ تھا. تو کیا کیا کہ اس وقت جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد کی دائیں جانب اور آج مسجد کی بائیں جانب، جس وقت مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس وقت مسجد کے دائیں جانب اور آج جس حیثیت جس لحاظ سے مسجد ہے، کچھ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا لیکن اگر غور کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کے لحاظ سے کیا ہے، مسجد کے بائیں جانب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کمرے بھی 2 گھر بنوائے جو ایک بڑے کمرے یا 1.5 کمرے کے اوپر مشتمل رہے ہوں گے. اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 2 بیویاں تھیں آپ کی، ایک حضرت سودا تھی اور دوسرے حضرت عائشہ تھی جن کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 2 گھر بالکل سادے انداز میں بلکہ اس کی چھت کتنی اوپر تھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کتنی اوپر چھت تھی؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ماشاءاللہ 14-15 سال کا جوان مراہق تھا اور میں ازواج مطہرات کے گھر میں داخل ہوتا تو اپنا ہاتھ اٹھا تو چھت کو میں چھو لیتا تھا. ہاتھ اٹھا گیا، یعنی سوچا کہ کتنے اونچی چھت، کتنا سادہ. تو ایسے ہی سادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادی مسجد بنوائی اور اپنے 2 گھر بھی بنوائے. مسجد میں اس وقت ساتھیوں کوئی محراب نہیں تھا، اسی لیے آج جو لوگ جا کر کے محراب میں نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بالکل غلط جھوٹ ہے. آپ نے کوئی محراب نہیں بنایا، نہ کوئی منبر آپ نے بنایا تھا. آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف کی ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کو ٹیک لگا پکڑ کر کے کیا کرتے تھے، آپ خطبہ دیا کرتے تھے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اس کا مطلب منبر اس وقت نہیں تھا. اسی لیے جب 4-5 سال کے بعد جب منبر بنا ہے اور آپ اسے چھوڑ کر کے منبر پر جب تشریف لے گئے ہیں تو وہ رونے لگا، اس سے رونے کی آواز آئی ہے. قصہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد بنوائے تھے اس میں نہ تو محراب تھا اور نہ ہی منبر تھا، بالکل سادی. یہ کیسے جیسے کمرہ نہیں ہوتا ہے آپ نے ویسے ہی ہے کہ نہیں. اسی لیے زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ مسجد کو بالکل سادی رہنے دینا چاہیے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے گھر سادے ہوتے تھے، مسجد سادی. تو جب اپنے گھر کے اندر تم اتنا خرچ کرتے ہو تو مسجد کو بھی یہ اچھا جذبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسجد کے اندر ایسے نقش و نگار نہ کیے جائیں کہ لوگ مسجد ہی کو دیکھتے رہ جائیں، نماز کا خیال ہی نہ رہ جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسے پھول پتیاں وغیرہ بنتی ہیں، اس سے لوگوں کا دھیان کیا رہتا ہے؟ مسجد کی خوبصورتی ڈیزائن کی طرف رہتا ہے، نماز طرف نہیں رہتا. تو ٹھیک ہے مسجد اچھی بنائی جائے، خرچ کیا جائے، صاف ستھری بنائی جائے، لیکن اس کا طرز ایسا نہ بنانے کا ہو کہ لوگوں کا جی صرف کیا لگا رہے. جیسے آج کل مسجد میں ہے، مسجد کو اتنی آرام دہ لوگ بنا دیے ہیں کہ لوگ بیٹھ کر کے نیند آتی ہے، عبادت کیا کریں، ہے نا؟ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مسئلہ یا تیسرا مسئلہ مسجد کا تھا، اس کو حل کیا. چوتھا مسئلہ، اسی پر آج کی بات میں اپنی ختم کرتا ہوں، یہود کا مسئلہ تھا اور یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. کوئی بھی حکومت سکون اور اطمینان کی سانس نہیں لے سکتی ہے جب اس کے اندر کے لوگ اس کے مخالف ہوتے. امن قائم نہیں ہو سکتا جب خود اندر ہی ایسے لوگ. آج ساتھیوں ہمارے ملکوں میں امن اور سکون کیوں نہیں آتا؟ آج پاکستان اور بنگلہ دیش بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے جی؟ 60 سال سے اوپر ہو گئے نا. لیکن امن اور استقرار کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہم
اس وقت کے سب سے بڑے بت جمہوریت کی پوجا کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سے علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی اس کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت جو جمہوریت ہے یہ شریعت کے قطعاً خلاف ہے۔ صحیح کہا ہے علامہ اقبال نے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ ایک دانشور، ایک وزیر اعظم کی ووٹ کی اتنی ہی اہمیت ہے جو ایک آدھے پاگل اور مجنون کے ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کس عقل میں آنے والی بات ہے بتائیے؟ دونوں کی ووٹ کی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ سوچیں آپ۔ لیکن یہ ہے اصلی جمہوریت۔ تو ہمارے یہاں جو یہ نظام قائم ہوا جمہوریت کا، اور اپوزیشن کو جو قبول کیا گیا، اپوزیشن وہ کیا کرتا ہے؟ برسر اقتدار جو حکومت ہوتی ہے اس کی ٹانگ پکڑ کر کے اس کے اوپر اعتراض کرنا اور جلسے جلوس کرنا، اس کے آواز اٹھانا، یہی سب کچھ رہا کرتا ہی نہیں رہا۔ جب اپنی حکومت رہتی ہے ساری وہی چیزیں قابل قبول رہا کرتی ہیں، اور جب دوسرے کی حکومت آ گئی تو وہی چیزیں کیا ہیں؟ تو جب تک کسی حکومت میں اپوزیشن کا یہ نظام رکھا جائے گا امن نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول کو چیز کو محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے سمجھدار حاکم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جس طرز حکومت کی بنیاد رکھی ہے وہی طرز حکومت آج کامیاب ہے ساتھیوں۔ واللہ مجھے یاد آیا، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مغربی دانشور کہا کرتا ہے جب اس روئے زمین پر پہلی عالمی جنگ ختم ہو گئی تھی اور دوسری عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے مسائل کا سب سے بڑا حل ایسے ہے کہ ہمیں محمد سو سمجھا کوئی قائد مل جائے، کوئی حاکم مل جائے، یہ دنیا کے مسائل کا حل ہے، ورنہ دنیا کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تائید سے آپ نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہودی جو ہے ظاہر بات ہمارے مخالف ہیں، لہذا ان سے مخالفت کا جذبہ رکھتے ہوئے ہم امن قائم مدینہ منورہ میں نہیں کر سکتے، چونکہ یہودی اصل تو یہ ہے کہ یہودی جو ہے مسلمانوں کی زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبیوں کو مانتے ہیں، مسلمان بھی نبیوں کو مانتے تھے، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب پر، اور مسلمان بھی ایمان لے آتے تھے، وہ اہل کتاب ہے، مسلمان بھی اہل کتاب تھے، لہذا مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہودیوں میں بعض ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو شاید ہی ہمارے یہاں کے ہندوؤں میں پائی جائیں تو پائی جائیں، ورنہ کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جائیں گی۔ اور ہندوؤں میں خاص طور پر وہ گروپ جو برہمنوں کا ہے، جو پنڈتوں کا گروپ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ہم ہیں۔ اسی لیے پنڈت یہ کہتا ہے کہ پنڈت کیسے پیدا ہوئے؟ برہما کے سر سے پیدا ہوئے، ہے نا؟ اور شودر کس سے پیدا ہوئے؟ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے۔ یہ جھوٹے اور مکاروں کی باتیں ہیں، اور یہی نظریہ یہودیوں کا ہے، یہی نظریہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہنود جو ہیں وہ یہودیوں کی نسل سے، اور اس کے ہمارے پاس بعض شواہد موجود ہیں۔ دونوں کا نظریہ اپنے مخالف کے بارے میں، جس طریقے سے یہودی اپنے علاوہ دوسروں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی نیکیاں کرتے چلے جائیں ان کی نیکیاں ہمارے گناہوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا ایک ہفتہ ہے کتنا آگ میں رکھے گا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہمیں شعب اللہ المختار ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے علاوہ دوسروں کو، خاص طور پر عرب کے لوگوں کو امی کہا کرتے تھے، جاہل الپڑھ اللہ لوگ کہا کرتے تھے، امی۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر امیوں پر چاہے جتنا ظلم کریں، ان سے چاہے جتنا سود لیں، ان سے چاہے ان کا مال چاہے جتنا ہڑپ کریں، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان کا یہ نظریہ تھا، حالانکہ وہ اصل آپ باشندے مدینہ منورہ کے نہیں تھے، یہ تقریباً پہلی عیسوی کے اندر مدینہ منورہ آ کر کے یثرب میں آباد ہوئے تھے۔ اس کی وجہ دو تھی ساتھیوں،
ایک تو یہ تھی کہ جب ان کی بدماشی کی وجہ سے رومیوں نے انہیں مار کھگایا ہے اور بیت المقدس کے اوپر حملہ کر کے ان کو سردرش کی ہے، تو کچھ لوگ بھاگ کر کے ادھر ادھر آباد ہوئے، تو وہاں سے نکلے ہیں اور بہت سے قبیلے انہوں نے عرب کا رخ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ آخری نبی جو پیدا ہوگا وہ جزیرے عرب سے پیدا، اور ان کی کتابوں میں اس زمین کی مکمل صورتحال اور مکمل نقشہ بھی موجود تھا۔ ان کی کتابیں موجود تھا کہ وہ زمین جو ہوگی وہ کھجوروں والی ہوگی۔ اسی لیے جب شام سے نکلے ہیں تو کچھ آ کر کے وادی العلا میں آباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی کھجور کی کھیتی تھی، لیکن کچھ نے کہا کہ یہاں کھجور تو ہے لیکن جو صفت زمین کی جغرافیائی طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، لہذا ان میں سے کچھ آگے بڑھے ہیں اور جب خیبر پہنچے تو کہے ہاں یہ ہو سکتی ہے، اس لیے وہاں پر کچھ قبیلے آباد ہو گئے۔ لیکن جو ان میں زیادہ پڑھے لکھے تھے کہا کہ سب کچھ ہے، کھجور ہے، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑ اور زمین کا جو اصل نقشہ ہماری کتاب میں کھینچا گیا ہے وہ خیبر پر صادق نہیں آتا ہے، لہذا بھاگ آگے بڑھے۔ تو کہاں آ گئے وہ؟ یثرب میں آ کر کے آباد ہو گئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جگہ ہے جہاں پر نبی ہجرت کر کے آنے والا ہے۔ تو یہاں پر کس لیے آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آئے تھے، اور جب اوس اور خزرج یعنی انصاریوں سے ان کی لڑائی ہوتی، انصاری جب ان کی پٹائی کرتے تو کہتے کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ آخری نبی جب پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ مل کر کے ہم تمہاری ایسی پٹائی کریں گے، تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے عاد اور ثمود ہلاک اور برباد کیے گئے۔ دیکھیں یہاں تک تھا، آپ کو مانتے تھے، اسی لیے ان کی اس دھمکی سے متاثر ہو کر کے انصار جلدی اسلام قبول کیے۔ انصار نے جو اسلام قبول کیا ان کی دھمکی، جیسا کہ ہجرت کے میں سے پہلے دروس میں اس کا ذکر ہوا رہا ہوگا۔ تو یہاں پر آباد تھے اور اسی انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن چونکہ خست، غلاظت، لوگوں سے نفرت، خاص طور پر اپنے خاندان کا دوسرے خاندان سے حسد اور بغض جو ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر گیا تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسی انتظار میں تھے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی ہو تو ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے، دوسرے خاندان سے کیسے ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس کے لیے اختصار کے ساتھ شیخ مشکل بس 2 منٹ 3 منٹ 2 شہادت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، پہلے آپ نے کہاں قیام کیا تھا؟ قباء میں قیام کیا تھا۔ تو یہاں پر سارے انصار جو ہے آپ سے ملاقات کے لیے، خصوصاً مسلمان جایا کرتے تھے، وہاں پر آپ کی شناخت کے لیے، آپ کی شناخت کے لیے یہودی بھی ان جانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور جا کر کے اللہ کے رسول سے جب چہرہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ سے کچھ سوال کیا، کہا میں آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں جس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو 3 سوال انہوں نے کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا تو وہ وہیں پر مسلمان ہوئے، اور یہودیوں کے عالم تھے، ان کے عالموں میں سے ہمارے خیال صرف 1 یا 2 عالم مسلمان ہوئے، باقی اور مسلمان نہیں ہوئے۔ حالانکہ صحیح بخاری شریف میں آپ نے کہا تھا اگر یہودیوں کے 10 عالم مسلمان ہو جائیں تو روئے زمین پر کوئی ایسا یہودی نہیں ہوگا تمہارے پر ایمان نہ لے آئے، لیکن یہ ایمان لانے کے لیے تیار۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی قوم جھوٹی اور بہتان تراز قوم۔ ظاہر بات، گھر کے اپنے راز کو کون جانے گا؟ گھر والا ہی تو جانے گا نا، کہ یہودی قوم جو ہے وہ بڑی جھوٹی قوم ہے، بہتان تراز قوم ہے۔ اگر میں ابھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیتا ہوں تو مجھے الزام لگانا شروع کر دیں، میرے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں چھپ جاتا ہوں، ذرا ان کو بلائیے آپ اور ان سے پوچھئے کہ میرے بارے میں ان کا کیا نظریہ، مجھے کیسا مانتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر کے اندر چھپا کر کے یہودیوں کے عالموں کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے هو افضلنا وابن افضلنا هو عالمنا وابن عالمنا هو خیرنا وابن خیرنا هو سیدنا وابن سیدنا. وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے بیٹے ہیں. کہا یہ مانتے ہو تم؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. کہا اگر وہ ہمیں اللہ کا رسول مان لے تو؟ کہا ہم تو اللہ کی اس سے ان کو پناہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا رسول مانے. کہا اگر مان لے تو؟ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد رسول اللہ. یہ ان کا کہنا تھا کہ وہیں پر ابھی ایک منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا جو کہتے تھے کہ ہم میں سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں. وہ کیا کہنے لگے؟ هو شرنا وابن شرنا، ہم میں سب سے برا یہ ہے، سب سے برے کا بیٹا. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ سے ہم نے کہا تھا نا یہ جھوٹی قوم، بہتان طراز قوم. اسی طریقے سے فلتان ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی اس نے شلوار قمیص یعنی کپڑا اور شلوار پہنا ہوا ہے اور اچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آ کر کے آپ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا کہ نہیں. ابھی بات کرتے ہوئے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. کہتا وہ تو ایسے جیسے بھائی ہمیں کوئی ہندو مولوی صاحب کہہ دے، لیکن کہا تم مولوی مانتے ہو اپنے دین کا؟ تو کہہ کہ نہیں ہے نا. تو کہا وہ تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. کہا کیا آپ نے فرمایا کیا تو تورات پڑھنا جانتا ہے؟ کہا بالکل پڑھتا ہوں. کہا انجیل پڑھنا جانتا ہے؟ کہا بالکل انجیل پڑھتا ہوں. کہا کیا قرآن پڑھتا ہے؟ کہا قرآن پڑھتا تو نہیں، اگر آپ چاہیں تو وہی پڑھ کر کے سنا دوں. پڑھتا تو نہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو پڑھ کر کے سنا دوں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر قرآن نازل فرمایا، تورات نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کیا، کیا تو اپنی کتابوں میں میرے بارے میں میری صفات اور میرے حالات سے متعلق لکھا ہوا پاتا ہے کہ نہیں پاتا ہے؟ اب اللہ کی قسم و تورات کہا پاتے تو ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے اور آپ کہاں ہجرت کر کے آئیں گے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے آئے تو ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ وہ نہیں ہیں. ذرا دیکھیں، آپ ہجرت کر کے آئے اور آپ کو دیکھا تو آپ وہ نہیں ہیں. بھائی کیوں؟ آپ نے کہا لیوا یا یہودی، اے یہودی کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ دیکھیں کوئی کسی کی بات نہ ماننا چاہے تو اعتراض کے لیے بہت شوشے نکل سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت غلطیاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں. کہا اس لیے کہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، لیکن آپ کے پاس بہت تھوڑے سے لوگ ابھی موجود ہیں. آپ نے کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، میرے پاس صرف 70 ہی نہیں، 70,000 ہی نہیں بلکہ ایک اور 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہود قوم جو یہاں آباد تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان یہ جذبہ رکھتی تھی، حسد رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہاں آباد تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھایا. آپ نے صلح کی اور صلح نامہ لکھا گیا جس میں یہ لکھا گیا، اس کو غور کریں گے اس لیے کہ آگے کی 2-1 مجلسوں میں اس کی بڑی ضرورت پڑے گی، آپ لوگ یاد رکھیں گے. یہ رکھا گیا کہ یہودی مدینہ منورہ کے ایک شہری کی طرح رہیں گے، یہودی مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک شہری کے طریقے سے رہیں گے. یہودی اگر مدینہ منورہ پر کوئی حملہ ہوا تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ان کا دفاع کریں گے. قریش اگر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہے تو یہودی ہمارا ساتھ دیں گے، اور جو مسلمانوں کے خلاف ہوگا یہودی کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ساری چیزیں گویا کہ ایک شہری جو اپنے شہری حقوق رکھتا ہے انہیں وہ حقوق دیے گئے،
اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اس طرح دفاع کریں گے. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد نامہ لکھا اور لکھوا لیا, ان سے دستخط لے لی. لیکن یہ لوگ اس میں باقی, اپنے پر باقی نہیں رہے. انہوں نے اس عہد کو توڑا, اس لیے انہیں مدینہ منورہ سے مستقبل میں آ کر کے نکالا گیا. اب آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ اگلے مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں آپ کی سیرت کو سیکھنے اور آپ کی سیرت سے محبت کرنے کی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی, اور پھر اس کے بعد آپ تمام بھائیوں کا اور بالخصوص شیخ محترم کا. محترم بھائیوں, چند ایک منٹوں کے بعد انشاءاللہ آج کا جلسہ برخاست ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جالیات میں اللہ کے فضل و توفیق سے آپ لوگوں کی دینی رہنمائی اور دنیاوی و اخروی کامیابی کے دروس برابر دیے جاتے رہتے ہیں, اور مختلف دنوں میں یہاں پر دروس چلتے ہیں. بالخصوص یہاں اس مکتب کے اندر بدھ کی رات, ہر بدھ کی رات 10:30 بجے سے اردو میں پروگرام ہے, اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اور جیسے پروگرام ہوتا ہے شیخ صاحب کا, تو عصر کے بعد ایک خصوصی کلاس ہوتی ہے جس کے اندر صورتیں یاد دلاتے ہیں, روزمرہ زندگی کی جو ضروری دعائیں ہیں وہ یاد دلائی جاتی ہیں. اسی طرح ہمارے روزمرہ زندگی میں جو اہم مسائل ہیں, جن چیزوں کی جانکاری ضروری ہے, وہ بھی یاد دلائے جاتے ہیں. یعنی وہ صرف سن کر چلے جانے والی کلاس نہیں ہے, بیٹھ کے اچھی طرح سیکھنے والی اور یاد کرنے والی. تو ایسے ہی ہماری ایک کلاس اس سے پہلے ہوئی جس کا امتحان بھی لیا گیا, اور الحمدللہ اس میں کچھ بھائی جو شریک ہوئے تھے, اللہ کے فضل و توفیق سے مکتب کی طرف سے, جالیات کی طرف سے کچھ کتابیں انہیں ہدیے میں دی جا رہی ہے, جو بڑی اچھی اور قیمتی کتاب ہے, اللباب فی فقہ سنت والکتاب. اس کا اردو ترجمہ فقہ کتاب و سنت ہے, جس کے اندر ہماری زندگی کے تمام مسائل کی جانکاری قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہے. میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں, ایک ایک کا جیسے میں نام لوں گا اور شیخ محترم کے ہاتھوں اس انعام کو حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ. میں نام لوں گا تو ایک ایک ساتھی تشریف لائیں. عبداللہ جی الحمدللہ. شفاعت, اعظم, جمن, سہیل, احمد,